اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی ساری دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد کا پیغام دیتا ہے کہ طالبان اس وقت کابل میں داخل ہو چکے ہیں اور اپنا قبضہ مستحکم کر لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک تجزیہ پیش کیا جائے گا اور مستقبل کے حالات پر ایک تبصرہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی پاس کریں۔ بات کرتے ہیں طالبان کی، جہاں وہ کابل میں داخل ہوئے۔ صدارتی محل میں قرآن پاک کی انتہائی خوبصورت تلاوت کی گئی اور رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے، جہاں طالبان نے انتہائی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا اور روتے ہوئے وہ کابل میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں اس حکم کی غمازی کرتے ہوئے ملتا ہے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ تم جب داخل ہو شہر میں تو روتے ہوئے داخل ہونا اور حطتن حطتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ بہرحال یہ بات ہمیں ملتی ہے، لیکن ایک اور چیز نے بھی ہمیں انتہائی زیادہ متاثر کیا۔ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ کی ایک نامور شخصیت احمد شاہ ابدالی کی کورونیشن سیریمنی کو بھی اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ غالباً طالبان نے اس تصویر کو اس لیے چنا کیونکہ وہ انڈیا کو ایک اسٹرانگ میسیج دینا چاہتے تھے، اور یہی ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے۔ اس تصویر میں احمد شاہ ابدالی کی کورونیشن سیریمنی کو دکھایا گیا ہے، جہاں ان کے روحانی مرشد ان کو تاج پہناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم ان کے متعلق بات کریں گے کہ پیر صابر شاہ ولی کون تھے، لیکن آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں جب افغانوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو ہی چنا تھا، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم بڑے غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں طالبان نے سب سے پہلے جو پیغام دیا وہ ہندوستان کو پیغام دیا کہ دیکھ لو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور غزوہ ہند کی طرف احمد شاہ ابدالی کی طرف ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر بڑھ رہے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی ہم مدد کو ضرور آئیں گے، اسی طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے احمد شاہ ابدالی ایک زمانے میں آئے تھے اور مراٹھا کے 3 لاکھ لشکر کو شکست دی تھی۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں احمد شاہ ابدالی کی اور پھر موجودہ حالات کی طرف آئیں گے، جہاں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ جب پیر صابر شاہ ولی نے فیصلہ کیا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کو ہی مقرر کیا بادشاہ، تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، خدا نے احمد خان کو تم سے سب سے بڑا باعظمت آدمی پیدا کیا ہے، یہ افغانوں میں سب سے بالا اور برتر ہے، خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دو، ورنہ یاد رکھو اس کی مشیت سے سرتابی تمہیں کہیں کا نہ رکھے گی۔ بالکل ایسے ہی ہمیں الفاظ آج طالبان کے متعلق کہنے چاہیے، جہاں طالبان کے حکم کی سرتابی کرنا ممکن نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت اور یہ روشنی بخشے گا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ اب اس طرف بھی آتے ہیں، تھوڑی سی یہ بات بتاتے چلیں آپ کو کہ احمد شاہ ابدالی بنیادی طور پر ایک درانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ملا عبدالغنی برادر جو اس وقت طالبان کے سب سے بڑے لیڈر سمجھے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقرر کیا گیا ہے ان کو افغانستان کا سربراہ۔ ان کا تعلق بھی درانی قبیلے سے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ملا عبدالغنی برادر اسی طریقے سے پشتونوں کی روایت کو آگے بڑھائیں گے اور ہندوستانی مسلمانوں کی مدد کو آئیں گے۔ جہاں ایک طرف انڈیا ایئر لفٹ کر رہا ہے اپنے تمام کے تمام ان لوگوں کو جو اس وقت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کے لیے افغانستان میں موجود تھے اور ڈیمز بنا رہے تھے، لیکن اب حالات انتہائی تیزی سے چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ ابھی تک انڈیا نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا ہے کہ انڈیا طالبان مخالف قوتوں کے ساتھ مل چکا ہے اور ان طالبان مخالف سرگرمیوں میں بڑی تیزی سے ملوث پایا جاتا ہے۔ غالباً حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور ایک دفعہ پھر احمد شاہ ابدالی کے وہ واقعات دہرانے کی طرف ہم آہستہ سے بڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ رائل یو ٹی وی پچھلے 2 سے 3 سال تک یہ بات کرتا آیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جس طریقے سے تحریک اٹھائی تھی، آج ہندوستانی مسلمانوں کو اسی تحریک کے اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اس وقت خطے کے، اور صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ آئیے افغانستان کی طرف لوٹتے ہیں اور بات کرتے ہیں افغانستان کے حالات کی، جہاں مغربی میڈیا اس وقت انتہائی
غم اور غصے کی حالت میں ہے، یہ وہی کیفیت ہے جس طرح کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک میں پانی جس طریقے سے گھل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایسا سلسلہ ہو رہا ہے، بالکل لگ یہ رہا ہے کہ یہ وہی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ ادھر مغربی میڈیا یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کابل ایئرپورٹ پر جمع ہیں اور وہ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ غالباً کچھ لوگ موجود ہیں اور ان کو ایئر لفٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے طالبان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں اور مسلمانوں کی مخبری کر کے امریکیوں کو نوازا تھا اور بڑی بڑی دولت ان سے کمائی تھی۔ تو غالباً ظاہر سی بات ہے امریکی ان کو بچانے کے لیے میدان میں تو آئیں گے اور کچھ لوگوں کو بچائیں گے، کیونکہ اس حوالے سے امریکہ پر بے تحاشا تنقید ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے جو مغربی میڈیا ہے، اور شاید یہی وہ وجوہات تھیں کہ بائیڈن نے کہا کہ ہم ان تمام کے تمام لوگوں کو نکالیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا پریشر آ رہا ہے کہ فوجی انخلا کیوں ہوا ہے، خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ مغربی میڈیا اس بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ طالبان خواتین کے حقوق کو دبا رہے ہیں اور اس طریقے سے خواتین کو کوئی بہت بڑے خطرات لاحق ہیں، جبکہ طالبان اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ باتیں کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں لڑکیوں کے اسکول جانے کو نہیں منع کریں گے اور خواتین کے حقوق وہی حقوق قائم کیے جائیں گے جو کہ افغان معاشرہ اور اسلام میں جس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام سلسلہ ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ملحمہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جہاں پر مختلف واقعات ہمیں رہنما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خطے کی صورتحال انتہائی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مغربی میڈیا اس وقت پوری طریقے سے پرووک کر رہا ہے ویسٹ کو کہ وہ آگے آئے اور طالبان کے خلاف ایک دفعہ پھر کارروائی کرے۔ ہو سکتا ہے یہ تجزیہ ہم یہاں پر کرنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ مغربی قوتیں جمع ہوں گی اور پھر اسی طریقے سے صلیبی واقعات جیسے کہ آج سے 1000 سال پہلے پیش آئے تھے اسی طریقے سے واقعات پیش آئیں گے، اور یہ پھر ایک اور بڑا حملہ کریں گے، اسی طریقے سے حملہ کریں گے جیسا کہ ایک زمانے میں فرانس اور انگلستان نے عکا کے ساحل پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کیا تھا، اور کچھ عرصے کے لیے خاموشی رہی تھی۔ جب یروشلم پر قبضہ ہو چکا تھا تو سلطان نے بھی لوگوں کو جانے کی اجازت دی تھی، لیکن بعد میں یہی لوگ اکٹھا ہو کر پھر حملہ کرنے آئے تھے۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کیا طالبان اپنے آپ کو آئندہ آنے والی جنگوں کے لیے کس طریقے سے آرگنائز کریں گے؟ یہاں پر ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی ان پیشن گوئیوں کی ضرور بات کریں گے جو انہوں نے اس حوالے سے کی ہے، اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ ایک فائنل کروسیڈ افغانستان کی سرزمین پر لڑا جائے گا اور بڑے پیمانے پر یہاں پر جنگیں ہوں گی۔ اس جنگ کا ایک فیز تو اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن اب دوسرا فیز سر پر کھڑا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ صلیبی قوتیں افغانستان کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان میں اتریں گی۔ ادھر پاکستان کے ٹرائبل ایریا کے متعلق بھی ہم یہ بات کہتے چلیں کہ پاکستان میں بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت اس کی حرارت محسوس کی جائے گی جس طریقے سے افغانستان میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، خاص طور پر پاکستان کے قبائلی علاقے جن میں ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، کرم ایجنسی، اس کے علاوہ خیبر ایجنسی، محمد اور باجوڑ ایجنسی میں حالات تبدیل ہونے کے بہت بڑے امکانات موجود ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ پاکستان نے امریکی فوجیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان علاقوں میں بہت زیادہ خون بہایا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ آئندہ آنے والے حالات میں جو لوگ طالبان کے ساتھ جا کر لڑتے رہے وہ واپس پلٹیں گے، اور پھر بڑی یہاں پر ایک ہمیں مارکا رائی دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے۔ گو کہ اس حوالے سے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن حالات شاید اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر افغانستان کے حالات کے متعلق ہم بات کریں تو جو تاجکستان کا بارڈر ہے، ازبکستان کا بارڈر ہے اور ترکمانستان ہے، یہاں پر رشیا اور یہ تمام کے تمام ممالک بڑی بڑی جنگی مشقیں کر رہے ہیں، اور اس صلیبی جنگ کا فیز 2 اب نمودار ہونے والا ہے، جہاں پر
بڑے بڑے عیسائی ممالک آگے تو اتنا نہیں آئیں گے، لیکن یہ روس کو آگے کریں گے، کیونکہ روس نے ہی اس وقت وہ صلیب تھام رکھی ہے جو ایک زمانے میں امریکہ نے تھام لی تھی، لیکن پھر پے در پے شکستوں کی وجہ سے امریکہ کی قوت اب اضمحلال کا شکار ہو چکی ہے، وہ مزمحل نظر آتا ہے، لیکن وہ اس وقت روس کو آگے کرنے کی کوشش کرے گا کہ روس آگے چل کر افغانستان میں کوئی کردار نبھائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے صورتحال پیش آئے گی، لیکن وسط ایشیائی ریاستوں کی جو صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ آخر میں یہ بات کہتے چلیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور یہی ہم نے تقریباً 4 جولائی کی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ طالبان بہت تیزی سے افغانستان پر قبضہ کر رہے ہیں، اور اب کچھ دنوں کی بات ہے کہ وہ کابل میں داخل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رائل یو ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا بھر کے ایکسپرٹس، بڑے بڑے جگادری یہ بات کر رہے تھے، لیکن رائل یو ٹی وی نے ہی یہ کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان تھوڑی ہی عرصے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اب افغانستان میں کچھ عرصے کے لیے امن قائم ہوگا، اور طالبان کو نئی لڑائیوں کی تیاری کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام مہدی کے ان لشکروں کی مدد فرمائے تاکہ ہم ایک دفعہ پھر خلافت کا آغاز ہوتے ہوئے دیکھیں، جس کا آغاز تو ہو چکا ہے لیکن جس کے پاؤں مستحکم ہونے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے۔ آمین ثم آمین۔